nothing more than ध्रुव that. राठी की एक अच्छी ऑडियंस है اور انہوں نے لائف کے اوپر بھی ویڈیو بنائی اور ویسے ڈارونزم پہ بھی ان کی ویڈیوز ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ لائف کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی اس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے. مجھے ای میلز اتنی آئی تھی اس کا جواب دے میں لیکن اس میں دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں نا, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں راٹھی صاحب کو. تو کیا لگتا ہے کہ وہ خود, تو مجھے خود بھی نہیں لگتا کہ وہ ہندو بلیو کو, نہیں وہ ایتھیسٹ ہے, ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ ہے, وہ خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. ہاں تو وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ نے پھر بھی اس کا جواب دیا ہے تاکہ دیکھیں ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ سائنس کو مس یوز کر کے ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں. سائنس از ون آف دا بیسٹ کنٹریبیوشنز جو انسان کا اس دنیا میں ہو سکتا ہے. ایز این انٹرپرائز آئی ڈونٹ تھنک فلاسفی اور سائنس سے بہتر چیز میرے خیال میں ہم بحثیت انسان ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس میں مذہب کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مذہب مین میڈ نہیں ہے, وہ ایک ڈیوائن چیز ہے. تو انسانوں کی میں بات بڑی خوبصورت بات کیا, مذہب مین میڈ اٹ کین بھی کوئی کر سکتا ہے, لیکن میں جب بات کرتا ہوں کہ جب ریلیجن ایز دی انسٹیٹیوٹ تو وہ مین میڈ نے, ہاں اس کے اندر لوگ اپنی طرف سے چیزیں کر سکتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن سم تھنگ دیٹ کنیکٹس یو ود دا کریٹر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو سورس ہے وہ ایک ہے. اس پہ میرے کئی ویڈیوز ہیں کہ دنیا میں جو اتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے ریلیجنس کے اندر, وہ کیوں پائی جاتی ہے, پرٹیکولرلی ان ریلیجنز میں جن کا آپس میں کوئی جیوگرافیکلی تعلق نہیں ہے, ایک علاقے کا ایک دوسرے علاقے کا, پھر بھی کانسیپٹ کتنے ملتے ہیں. خیر وہ ایک اور بحث ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں دھروو راٹھی صاحب کے حوالے سے کہ جب ایتھیسٹ لوگ غلط طریقے سے سائنس کو یوز کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی سائنس کا لینا دینا نہیں ہے, آئی ٹیک این ایشو ود دیٹ, کیونکہ اس سے یہ پھر سائنس کی گلوریفیکیشن اتنی ہوئی ہے کہ جو آدمی سائنس کا نام لے کے جو مرضی کہہ دے وہ چیز چل جائے گی. انفیکٹ ایک میم بھی ہے کہ سائنٹسٹس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ آپ کسی چیز سے پہلے یہ کہنا کہ سائنسسٹ نے یہ ڈسکور کیا تو لوگ مان جائیں گے. یہ دیکھیں بغیر کہ ڈسکور کیا بھی ہے نہیں کیا, یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ جو انہوں نے باتیں کی تھی اے بایوجینیسس کے حوالے سے کہ یہ سائنس ہے, نو اٹ ازنٹ سائنس. آئی مین کچھ مفروضے ہیں, اور دھروو راٹھی صاحب نے جو غلطی کی ہے اس میں وہ وہی غلطی ہے جو سارے لوگ اس سے پہلے جو ویڈیو بنا چکے ہیں سب کر چکے ہیں. سیم وہ غلطی یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ زندگی کا وجود کہاں سے آیا, تو زندگی کا وجود کے سوال کے جواب میں آپ زندگی کا وجود ڈھونڈیں گے. آپ بلڈنگ بلاکس کو نہیں ڈھونڈیں گے, آپ پروٹینز کو نہیں ڈھونڈیں گے, کیونکہ پروٹینز زندگی نہیں ہے. ایک آدمی جو مر جاتا ہے اس میں بھی اتنے ہی پروٹینز ہوتے ہیں, ابھی جو آدمی مرا ہوا ہے. سو امیجن کہ ہاسپٹل میں ابھی ایک آدمی کی جان نکلی ہے اور ڈاکٹر اس کے پاس کھڑا ہوا ہے, ڈاکٹر زندہ ہے, وہ آدمی مرا ہوا ہے. جہاں تک ان کے آرگینک کمپاؤنڈس کا تعلق ہے دونوں بالکل برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. بٹ ون از مسنگ ون تھنگ, دیٹس لائف. ہم نے سوال اس پہ ہے, یہ اس کو گھوم کے لے کے آ جاتے ہیں پروٹینز ایسے بنے تھے, اور وہ بھی مفروضے کی بیس پہ, ایسے کہ نہیں ایسے بن گئے تھے, خیال ہے کسی کا شاید ایسے بنے ہوں. وہ پروٹین زندگی کے لیے ضروری ہیں, شور پروٹین زندگی کے لیے ضروری ہیں, لیکن ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں. پھر مرر اینڈ یوری کا ایکسپیریمنٹ, یہ ہمارے دیسی لوگوں کو پتہ نہیں کیا فیسینیشن ہے اس ایکسپیریمنٹ سے. ڈسکریڈٹڈ ایکسپیریمنٹ ہے جس سے وہ نتائج اخذ کرنا چاہتے تھے, وہ سارے کے سارے نتائج غلط ہیں, اس لیے کہ جو انگریڈینٹس یوز ہوئے ہوتے ہیں وہ انگریڈینٹس غلط ہیں. دیکھیں میں آپ کو اگر یہ کہوں مثال کے طور پہ کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج سے 5000 سال پہلے مصر کے لوگ چائے کیسے پیتے تھے, رائٹ. اب میں تجربہ کر رہا ہوں, میں نے اس کے اندر پتی بھی ڈال دی, دودھ بھی ڈال دیا, چینی بھی ڈال دی, پانی بھی ڈال دیا, اور کہا ایسے بناتے تھے. بعد میں کوئی بندہ اگر مجھے بتائے کہ ایکچولی اس زمانے میں یہ پتی تو ہوتی ہی نہیں تھی, یا اس زمانے میں تو دودھ لوگ چائے میں ڈالتے ہی نہیں تھے, تو میرا تجربہ غلط ثابت ہو گیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن یار اسے چائے تو بن گئی نا. مرر اینڈ یوری ایکسپیریمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے گیسز یوز کی تھیں وہ گیسز غلط تھیں. ارلی پرائمورڈیل جو ارتھ ہے اس کے اندر گیسز کا وہ کمبینیشن نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ 1952-53 میں یہ تجربہ کیا گیا. 1970s تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ گیسز کا مرکب غلط تھا. فار دیٹ ریزن 1983 میں انہوں نے دوبارہ سے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. ٹھیک جب گیسز کا کمبینیشن استعمال کیا تو وہ آرگینک کمپاؤنڈز نہیں بنے جو ان کو چاہیے تھے. پرویز ہود بوائے صاحب کو دیکھ لیں, دھروو راٹھی صاحب کو دیکھ لیں, فلاں کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, سب ایک ریلیجن کی طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں. مرر یوری 53 وہ پڑھ تو لو اس تجربے میں ہوا کیا تھا. وہ یاد آتی ہے, سوری یار میری باتیں تھوڑی لمبی ہو رہی ہیں, میں عمر کے حصے میں جا رہا ہوں. مجھے وہ یاد ہے بچپن میں نا ہمارے وہ تھا کہ ایک آدمی ہے وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہیں کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہیں آری, انہوں نے کہا آری, انہوں نے کہا تمہیں چھری ماری, تو اس نے کہا اوکے فائن,
اب مولوی صاحب کا بدلہ لینے کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہو بیلچا، انہوں نے کہا بیلچا، اس نے کہا میں نے تمہیں تھپڑ مارا. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ جوڑ تو نہیں جوڑا، انہوں نے کہا چپیڑ تو مار لی نا. That's similar in UD experiment کہ چائے تو بن گئی نا. And they call it science. That's what I've taken issue with. ایسا سر آپ نے ایک مہم شروع کی پاکستان میں آ کے دیسی سیکولر کو لتاڑا آپ نے، ٹھیک ہے. I didn't actually. I just spoke the truth. آپ نے سچ بولا، مطلب آپ نے ایک وہ ان کی جو سوچ تھی جو پھیل رہی تھی اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک. لیکن اب آ کے نا آپ کا جتنی ویڈیوز ہوتی تھی وہ سیکولرز کے خلاف ہوتی تھی، اس نظریات کو ایکسپوز کرنے میں ہوتی تھی. لیکن اب سارے جو ہے نا آپ وہ بھول گئے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ ویوز کا مسئلہ تو نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو انہوں نے عقیدہ توحید پہ اتنا کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ ان کی باتیں سن کے ان کو فالو کر کے جو نماز سے دور تھے وہ نماز کی طرف بھی آئے ہیں. ان کا کام بہت زیادہ. لیکن اب آپ کی زیادہ تر ویڈیوز انجینئر صاحب پہ ویوز کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ویوز کا مسئلہ ہو، what do you think کہ جس فلسفے کو انہوں نے ایبسٹریکٹ طریقے سے ود رسپیکٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیسی سیکولر حضرات ہیں، جس ویسٹرن فلسفی کو انہوں نے ایبسٹریکٹ میں ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے بغیر جانے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو پڑھ کے یہ ویوز لے رہے ہیں، تو میری تو 50% سے زیادہ پریکٹیکل لائف اسی ویسٹ میں گزری ہوئی ہے. اگر ویوز ہی لینے ہوں دیٹس دی ایزیسٹ پارٹ. جس طرح سے آئی وانٹ ٹو سے اٹ ہمبلی کہ جس طرح سے جان لاک کو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتے. اور اگین آئی ڈونٹ مین ٹو بی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ معاف کرے کہ اس میں کوئی حرف کبر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی سسٹم کا حصہ رہا ہوں. سو آئی ہیو دا بینیفٹ آف ہیونگ دیٹ پرسپیکٹو ان پریکٹیکل ٹرمس. اگر ویوز ہی لینے ہوں تو یہ تو بڑا آسان کام ہے. کوئی بھی آدمی آتا ہے یو کے سے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہا ہے، رائٹ، بائی دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی نہیں بولتا، میں انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہوں، وہ ایک اور چیز ہے. اور ایم سیئنگ از کہ اٹس ایزی فار می کہ میں اس کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں. اور پاکستان میں تو جانو جرمن سنڈروم از دا بیسٹ سیلر. آپ کوئی بھی بات 2-3 انگلش کے الفاظ ادھر اس سے 2 فلاسفرز کو ایڈ کر کے کہہ دیں، یو نو جانو جرمن، رائٹ؟ میں بہت اچھے سے کمال، خوبصورت. تو یہ تو آسان کام ہے. لیکن انسان کو جب اس کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور جس کا یہ ایمان ہو کہ میرا رزق جس نے دینا ہے اسی نے دینا ہے، تو وہ پھر یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتا. انجینئر صاحب کے 4 کلیمز کو چیلنج بھی کیا میں. جی میں ایک انجینئر صاحب میں آتا ہوں. دیکھیں وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے، اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے میں سیکولرز کے خلاف ویڈیو بناتا تھا، پھر میں نے مسلمانوں کے خلاف. یہ چیز آ رہی ہے، میں نے کہا پوچھ لو آپ سے. میرا